بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، پھر فرشتوں کا سجدہ کرانے کا، پھر جنت میں داخل ہونے کا، شیطان کا انکار اور پھر شیطان کا اس کو وہاں سے نکالنے کا، پھر آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا، اس کا توبہ قبول ہونا اور نیابت کا۔ یہ مختلف واقعات ہے اس میں، ان آیتوں میں، جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا، یہ قرآن عظیم کے اعجاز ہے، اعجاز کہ کسی قصیدے میں 4 اجزاء ہوتے ہیں۔ اول جز کو تمہید یا تشبیب کہتے ہیں، دوسرے حصے کو گریز کہتے ہیں، تیسرے حصے کو مقصد یا مدعا کہتے ہیں، چوتھے حصے کو خاتمہ یا دعا کہتے ہیں۔ یہی 4 اجزاء جس مضمون میں ہوتے ہیں وہ مضمون بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اب آپ اس پر سوچیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ تمہید ہے۔ اس کے بعد پھر شروع ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گریز، یعنی وہ باتیں جو کہ مدعا کے مطابق اور تمہید سے دور ہونا، تمہید کو چھوڑ کر کے مدعا بیان کرنا، اسی کو کہتے ہیں گریز۔ تو فرشتوں کا سوال آیا، اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ میں اس زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا وائسرا بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کہ ایک شاگرد استاد سے سمجھنا چاہتا ہے اور استفہام کے طریقے پر پوچھتا ہے کہ اس مقدمے کا معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس طرح فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ مولا کریم، اگر تمام کائنات کی پیدائش کا مقصد صرف تیری ہی عبادت ہے، کیونکہ پہلے پوچھا گیا تھا کہ یا اللہ یہ تمام کائنات کا کارخانہ کس واسطے بنایا گیا، تو جواب آیا کنت کنزا مخفیا اردت ان اعرف، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ مقصد کیا؟ تمام عالم کی پیدائش کا مقصد معرفت الہی اور عبادت الہی ہے۔ اسی کو قرآن عظیم نے بھی واضح فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں ما يعلم به اللہ۔ عالم کا معنی ما يعلم به الشیء، اس کا معنی اعلیٰ، جس طرح خاتم ما یختم به الشیء، جس کے ذریعے سے مہر لگایا جاتا ہے اس کو خاتم کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے علم آتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم۔ تو یہ تمام عالم جو ہے یہ اس لیے ہے کہ علم الہی، معرفت الہی حاصل ہو جائے۔ گویا کہ اللہ جل جلالہ نے سب سے اولین
نظریہ انسان کو جو دیا ہے وہ علم کا دیا ہے کہ علم حاصل کرو. اب علم کے معنی جو ہے، علم کی تعریف ایک تو مناطقہ کی یہاں ہے کہ حصول صورت الشیء فی الذہن، ذہن میں کسی چیز کی تصویر آنا، یہ علم ہے. بعض نے اس کی تعریف کی الحاضر عند المدرک، مدرکہ کے سامنے کوئی چیز حاضر ہو جائے تو اس کو علم کہتے ہیں. مگر یہ دونوں تعریفیں ناقص ہیں. اصل تعریف وہی ہے جو کہ متکلمین نے کی ہے کہ العلم هو ملکۃ تجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ. علم ایک قوت ہے کہ وہ قوت جس چیز کی طرف متوجہ کر لو وہ چیز آپ کے اوپر روشن ہو جائے، یہ ہے علم. تو فرشتوں نے جو یہ سوال کیا، یہ سوال اعتراض کے اعتبار سے نہیں بلکہ استفہام اور اپنے آپ کو سمجھانے اور سمجھنے کے اعتبار سے یہ سوال کیا. اور سوال چونکہ تفصیلی تھا، سوال تفصیلی ہے. یہ اللہ نے فرمایا کہ نجائل فی الارض خلیفہ، یہ تو ایک اجمالی بات تھی. انہوں نے تفصیلی اعتراض کیا کہ یا اللہ آپ اس زمین میں ان کو بناتے ہیں جو کہ فساد فی الارض کرے گا، خون بہائے گا، گیراؤ جلاؤ کرے گا، قتل و غارت گری ہوگی، ایسی مخلوق کو یا اللہ آپ کیوں بناتے ہیں؟ اگر مقصد عالم کا معرفت ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، تسبیح و تحمید کے لیے یا اللہ ہم فرشتے حاضر ہیں، تو پھر کسی اور مخلوق کے پیدا کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا. اللہ جل جلالہ کتنی مہربان ہے. جواب جہاں بھی دیتے ہیں دو قسم کا جواب ہوتا ہے، ایک حاکمانہ شان میں اور ایک حکیمانہ شان میں. حاکمانہ شان کے مطلب جیسے کہ ایک حاکم اپنے محکوم کو جواب دیتے جا اپنا کام کر، تو کیا جانتا ہے. اور حکیمانہ یہ کہ اس کو اجزاء سمجھا دیجئے کہ یہ اس لیے. تو اول اللہ پاک نے جواب دیا حاکمانہ شان میں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. یہ حاکمانہ شان کا جواب تھا. اب حکیمانہ شان میں آئے، ان کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے سمجھانے کے لیے یا تو مثال پیش کی جاتی ہے، یا نظیر پیش کی جاتی ہے، یا تفصیل پیش کی جاتی ہے. تفصیل، تمثیل، نظیر، تینوں چیزیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. اور قرآن عظیم نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے. کہیں تفصیل ہے، کہیں تمثیل ہے، اور کہیں نظیر. تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرمایا. علم الاسماء میں سے اگر آپ سوچیں تو اسماء اسم کا جمع ہے، اور اسم کے دو معنی ہوتے ہیں. یا تو اسم وسمن سے لیا گیا ہے جس کا معنی مہر لگانے کے، داغ لگانے کے ہیں. تو اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر مسمى پر بمنزلہ مہر اور داغ کے ہوتا ہے. یا اسم جو ہے یہ سما اسمو سے لیا گیا ہے بمعنی بلندی کے. تو اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے نام سے اونچی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقوں پر
جس سے مسمى بلند ہوتا ہے وہ علم بھی، اور جس سے مسمى پہچانا جاتا ہے وہ علم بھی. وعلم آدم الاسماء كلها، تمام کے نام ان کو بتا دی. ہماری زبان چونکہ بہت ہی مختصر ہے، عربی کا پورا نقشہ ہم اپنی زبان میں نہیں لا سکتے. یہ حقیقت ہے کہ عربی جو ہے ایسی فصیح اور وسیع زبان ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں بھی اس کا مکمل ترجمہ آپ نہیں کر سکتے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اسم کے معنی بلندی اور اسم کے معنی جو ہے وہ پہچان اور داغ لگانے کے ہیں. ان دونوں کی اگر ہم ترجمہ کرتے تو نام سے کرتے ہیں. نام میں وہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی. اگر آپ اس کی انگریزی میں اگر آپ کو اس کا ناؤن سے کرتے اس میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی. کسی اور زبان میں تو وہ بھی ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کی وہ خاصیتیں جس سے وہ اونچی ہوتی ہے اور وہ خاصیتیں جس سے وہ چیزیں پہچانی جاتی ہے سب علم دے دیا اس کو. یہ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ اگر کسی ملک یا کسی علاقے پر کسی کو حاکم بنا دیا جاتا ہے تو سو علاقے اور اس ملک کا علم اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر وہ اس علاقے کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تو وہاں حکمرانی کیسے کر سکے گا؟ وہ لوگوں کی ضرورتوں کو نہ جانے، لوگوں کی خواہشات کو نہ پہچانے تو پھر وہاں لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوں گے کس طرح نمٹائیں گے؟ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جو زمین پر نیابت کا بالکل اہل اور قابل تھا. آدم علیہ السلام میں وہ قوتیں رکھی گئی جو اس زمین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور آدم علیہ السلام میں وہ قوتیں بھی رکھی گئی جو ملأ الاعلی سے تعلق رکھتی ہے. آدم علیہ السلام کو زمین پر پیدا کیا اور اس کو ملأ الاعلی میں تربیت دی گئی. یعنی اللہ جل جلالہ نے ان کو اپنی یونیورسٹی میں تعلیم دی اور وہاں سے ان کو گریجویٹ بنا کر کے دنیا میں وائسرا بنا کر کے بھیجا. اگر ملأ الاعلی کی کسی شخص کو یہ تربیت دی جاتی تو وہ اس میں یہ استعداد نہیں تھا کہ زمین پر خلافت کر سکے. فرشتہ بھوک نہیں جانتا تو بھوکوں کا حال کیسے پہچانے گا؟ پانی نہیں پیتا، پانی کے متعلق اس کو کیا معلومات ہے؟ اسی طرح وہ شادی بیاہ بھی نہیں کرتا. جو 3 قسم کی قوتیں ہیں کہ قوت شہوانی ہے، شہوت چاہے شہوت فرج ہو اور یا شہوت بطن ہو، اور اسی طرح اس کے معلومات، قوت عقلی، قوت شہوانی، یہ سارے کے سارے اللہ پاک نے انسان کو دیے تاکہ یہ قوت عقلی کے ذریعے سے قوت شہوانی کی تربیت کر سکے. اچھا، جب یہ علم ان کو دے دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے اب امتحان کے لیے بٹھایا گیا کہ اگر آپ کو یہ فرشتوں سے فرمایا گیا کہ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو لو. جس مقام پر ان کو خلیفہ بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے ان مقام کے حالات و
واقعات اور وہاں کی ضروریات اور اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تم نے کہا مولا کہ اس بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. باقی تیرے لیے یہ سبحانک کیوں کہا؟ معافی مانگی. جی ہم معافی مانگتے ہیں. سبحانک، ہم معافی مانگتے ہیں. ہم نے جو کچھ سوال کیا اس سوال میں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اس میں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، صرف وہ علم ہے کہ اللہ جو آپ نے دیا ہے. علم حکمت والا تیری ذات عالی ہے. کیسے بہترین جواب دیا فرشتوں نے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جتنی اشیاء تمام کرۂ ارض پر موجود تھی سب کے ایک ایک کے نام بمائے خاصیت بتا دیے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ قیامت تک آنے والی تمام اشیاء کی اسماء بتا دی. جب بتا دیے تو اب فرشتے سمجھ گئے کہ واقعی جس عہدے کے لیے آدم علیہ السلام کو مخلوق کو پیدا اور منتخب کیا گیا ہے اس عہدے کا ہم اہل نہیں ہیں. چونکہ فرشتوں کے سوال کے بارے میں ایک واہمہ پیدا ہوتا تھا. آپ اس پر سوچیں. واہمہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ فرشتوں نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے اچھا سمجھا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ ملأ الاعلیٰ والے وہ اعلیٰ ہوتے ہیں، جو سفلا والے ہیں وہ سفلا ہوتے ہیں. اب اللہ جل جلالہ نے ان کی اس ترک ادب کے مکافات میں فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. جس کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ یہ صف کے دماغ اور یہ کرے گا وہ کرے گا، اب جب تمہاری سمجھ بات آ گئی تو معافی مانگو، سجدہ کرو آدم کو. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں بہت سے اقوال موجود ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا. یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ سجدہ تعبدی نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا، ادب کا تھا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز ہے اور دلیل میں یہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ کرایا گیا تھا، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا بلکہ امر اللہ کو سجدہ تھا، اللہ کے حکم کو سجدہ تھا. اب آپ خود سوچیں، ہم کعبے کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. آدم علیہ السلام تو ایک بزرگ ہستی ہیں اور ہم کعبے کی طرف رکوع بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں. تو کیا ہم یہ کعبے کو پوچھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم امر اللہ کی پیروی کرتے ہیں، خدا کے حکم کو. کیونکہ اس وقت اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تو جس طرح ہم نے کعبے کو قبلہ بنا کر اللہ کو سجدہ کیا، اسی طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا کر اللہ کو سجدہ کیا، اللہ کا. لہذا ان لوگوں کے کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے قرآن عظیم میں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. خواب یہ دیکھا تھا کہ میں نے
11 ستارے سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ انہوں نے میری طرف سجدہ کیا ہے. رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس تعبیر کو محسوس کیا اور فرمایا کہ بیٹے یہ خواب کسی کے سامنے نہ کہنا، کیونکہ خواب کا مطلب یہ تھا کہ تیرے 11 بھائی اور ماں باپ تمہاری طرف سجدہ کریں گے. خواب دیکھا تو کتنی زمانہ گزر گیا، کتنا زمانہ گزر گیا. کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک یوسف علیہ السلام کی فراق میں روتے رہے. یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ ابتلا کیوں آیا؟ یہ ابتلا کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک باندی تھی اور اس کا بچہ تھا، گویا کہ وہ ام ولد تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے بچے کو فروخت کیا. اگرچہ یہ فروخت کرنا تو جائز تھا، ناجائز نہیں تھا، کیونکہ غلام کو فروخت کیا جاتا ہے، باندی کو فروخت کیا جاتا ہے، خریدا جا سکتا ہے. لیکن اس کی ماں کو جو تکلیف ہوئی بچے کے الگ ہونے پر، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی. اگرچہ امر جائز ہے لیکن نبی کی شان کے خلاف. نبی کی شان بہت اونچی ہونی چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. جو عام لوگوں کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں مقرب بندوں کے لیے گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ مقرب بندے سے جو توقع ہے وہ توقعات اور ہوتی ہے کہ یہ اپنا ہے، اپنوں سے اپنائیت کی توقع ہوتی ہے. کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ بھی اللہ جل جلالہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے اپنی مظہریت میں اس کمی کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سے بیٹے کو الگ کیا اور 40 سال تک روتے رہے. خیر وہ قصہ تو اور ہے، جب کہ وہ پھر واپس مصر چلے گئے تو حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور اس کی والدین اور ان کے بھائیوں نے ان کی طرف سجدہ کیا. یہ سجدہ بھی تعظیمی تھا، تعبدی نہیں تھا، اور یہ سجدہ بھی امر اللہ کی طرف تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، مظہر جمال و جلال الہی تھے، تو گویا کہ مظہر جمال و جلال الہی کی طرف سجدہ تھا، ذات یوسف کی طرف سجدہ نہیں تھا. لہذا اس سے اگر کوئی استدلال لیتا کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری دین سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلی ادیان میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری دین میں سب ناجائز ہے. انسان کی نقل و حرکات میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، آپ سوچیں. ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، ایک سجدہ ہے اور ایک قاعدہ ہے. انسان یا کھڑا ہوتا ہے، یا جھکا ہوا ہے، یا زمین پر پڑا ہوا ہے، یا بیٹھا ہوا ہے. یہ 4 حالتیں. ان 4 حالتوں میں قیام چونکہ یہ ایک معتاد بھی چیز ہے، یہ عادتاً انسان کھڑا رہتا ہے، لہذا کسی کے لیے کھڑے ہونے کو منع نہیں کیا.
اسی طریقے سے کسی کے سامنے ادب سے بیٹھنے کو منع نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک امر معتاد ہے، لیکن دو چیزوں کو منع کیا، رکوع اور سجدے کو منع کیا، کہ کسی کے سامنے رکوع کی حالت میں جھک بھی نہیں سکتے ہو اور کسی کے سامنے سجدے میں گر بھی نہیں پڑ سکتے۔ اچھا، تو حکم آتی ہی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے اگر سجدہ نہیں کیا تو وہ تو معمور بھی نہیں تھا، کیونکہ شیطان تو تھا جن میں سے اور حکم تھا فرشتوں کو۔ شیطان کا جن ہونا تو خود قرآن نے بتایا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان جنات میں سے تھا اور حکم تھا فرشتوں کو، کیونکہ صراحت اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم۔ تو اگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ مأمور بھی نہیں تھا، پھر اس کو سزا دینے کا مطلب کیا؟